شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب صبح محبوب یزداں ولیوں کے سلطان سلطان ذیشان پیر لسانی محی الدین جیلانی، نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی، نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس سلسلے کا عنوان غوث اعظم بطور عاشق رسول ہے۔ اس میں انشاءاللہ الکریم ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور یاد رہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، کہ لا ایمان لمن لا محبت لہ، کہ جس کے دل میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تو وہ مسلمان نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی، اور جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کی ہر بات کو مانتا ہے اور اس کی پیروی کو اپنے محبوب کی خوشنودی کا سبب سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو اپنایا جائے، ان سنتوں پر عمل کیا جائے، ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری جائے، اور آپ علیہ السلام کے اقوال افعال کی پیروی کی جائے، اور جن باتوں کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا ان کو شوق سے بجا لایا جائے، اور جن باتوں سے منع فرمایا ان سے باز رہا جائے، ان سے رکا جائے، کہ انہی وجوہات کی بنا پر بندے کو اللہ کریم کا قرب ملتا ہے، اور جب بندہ اللہ کریم کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جی ہاں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں عشق رسول بہت تھا، محبت رسول بہت تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فنافر رسول تھے۔ آئیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محبت رسول کے حوالے سے واقعات سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیران پیر پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مرکزی حصہ تھا، جز تھا، حصہ تھا، کہ ان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت بہت زیادہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی روحانی ترقی اور تعلیمات میں اس محبت کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ چنانچہ حضرت بزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا میرے نانا جان میں ایک اجمی مرد ہوں، جبکہ بغداد میں فصحاء یعنی اچھی گفتگو کے ماہرین ہیں، تو میں ان کے سامنے بیان کیسے کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے منہ میں 7 دفعہ اپنا لعاب مبارک ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اپنے رب کی طرف عمدہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی کہ میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی اے میرے والد لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اے میرے فرزند اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب ڈالا۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے واضح و نصیحت کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ پہلا بیان 521 ہجری میں کیا اور اس کے بعد سے 561 ہجری یعنی 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ دور دور سے آ کر لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے درس میں شریک ہوتے، آپ لوگوں کو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اخلاقیات اور تعلیمات کا درس دیتے رہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کامل درجے کی محبت رکھتے تھے اور اپنے مریدوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور آپ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانے کی تاکید کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ ابو الحسن علی بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کھڑے ہو کر صحابی رسول حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کی شان میں لکھا ہوا مشہور قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ پھر میں نے دوسرے دن دیکھا تو وہ پھر وہی قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اس پر میں سوچنے لگا کہ اس کا تکرار کیوں ہے، تو میں نے سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے کل بھی یہی قصیدہ سنا تھا اور آج پھر وہی سن رہے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا واقعی اس میں آپ علیہ السلام کی تعریف ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس میں میری ہی مدح ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو اس قصیدے کو 3 بار پڑھے گا اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اس لیے اب میں بھی چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس نعت کو روزانہ سنا کروں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کیسی محبت تھی کہ روزانہ نعتیہ قصیدہ سنا کرتے تھے۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فارسی اور عربی میں کلام فرمایا کرتے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فارسی زبان میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک ربائی لکھی ہے، جس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت میں یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا: زجان و جہان و ہر چا در عالم ہست، مقصود توئی و بر محمد صلوات، چوں ذرہ ذرہ شبد ای تنم بخاک لحد، تو بشنوی صلات از جمی ذرات۔ یعنی ساری کائنات کے مقصود آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود و سلام ہو، قبر میں اگر میرے جسم کا ذرہ ذرہ ہو جائے تب بھی آپ
میرے جسم کے تمام ذروں سے درود و سلام کی آواز سنیں گے۔ اور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی سیرت پر چلتے ہوئے آپ ہی کے مرید مداح الحبیب مولانا جمیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نعتیہ کلام میں کیا ایک شعر لکھا ہے صلوات و سلام میں، لکھتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بنام عوارف المعارف میں نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ما تزوجت حتی قال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تزوج، یعنی میں نے اس وقت تک شادی نہیں کی جب تک خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم نہیں فرمایا کہ اے عبد القادر تم نکاح کرو۔ امام سید عبد القادر اربیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو ننگے پاؤں گئے اور ننگے پاؤں ہی بغداد شریف واپس آئے۔ اسی طرح ایک بار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روضہ اطہر پر حاضر ہوئے تو 40 دن کھڑے ہو کر یہ دو شعر پڑھتے رہے، یعنی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ سمندروں کی موج کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں، اور میرے گناہ ایسے ہیں جیسے بڑے پہاڑ بلکہ ان سے بھی بڑے ہیں، لیکن کریم جب معاف کرنے پر آ جائے تو مچھر کے پر سے بھی بہت چھوٹے ہیں۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دوسری بار مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے سنہری جالیوں کے قریب پہنچے تو یہ دو شعر عرض کیے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب میں آپ علیہ السلام سے دور تھا تو میں اپنی روح کو آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بھیجا کرتا تھا اور وہ میری نائب بن کر آپ علیہ السلام کے روزے کی چوکھٹ کو چوم جایا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب کی بار میں خود حاضر خدمت اقدس ہو گیا ہوں، بس آپ علیہ السلام کرم فرمائیں اور اپنا مبارک ہاتھ ظاہر فرمائیں تاکہ میں چوم سکوں۔ بس اسی وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک ظاہر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصافحہ کیا اور اسے چوم لیا اور اسے اپنے سر پر رکھا۔ حضرت علامہ شہاب الدین احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سید نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ سید عفیف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد ہیں، فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرنے لگے تو روضہ انور سے جواب آیا، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے۔ جو عاشقان غوث اعظم، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیران پیر، ہمارے پیر و مرشد سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت اور عشق تھا۔ اللہ کریم ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے۔ ایک سائل نے سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کی، کیا خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پیر شریف کی رات کو بعد نماز عشاء طہارت کامل حاصل کر، نیا لباس پہن، خوشبو استعمال کر اور مدینہ منورہ کی طرف توجہ کر، اللہ کریم سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی دعا کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ یہ درود شریف پڑھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اس کے بعد سو جا، انشاءاللہ الکریم تجھے زیارت ہو جائے گی۔ اے عاشقان غوث اعظم، ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یا رسول اللہ کہنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا، یا حبیب اللہ کہنا، یہ آج کل کے دور کا ماحول نہیں، یہ آج کل شروع نہیں ہوا بلکہ یہ تو زمانے سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا اس میں کہ چند اشعار آپ نے سنے کہ جس میں غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پکار رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے پیر و مرشد سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہمیں بھی اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرمائے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب صبح محبوب یزداں ولیوں کے سلطان سلطان ذیشان میرے پیر لسانی محی الدین جیلانی نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی